بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے کورس عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 103 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق ملک مصر کے حصہ اول پر مشتمل ہوگا۔ پچھلا سبق ملک لیبیا پر مشتمل تھا۔ آج کے سبق کی ابحاث جان لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم جن پوائنٹس پر بات کریں گے ان میں سے پہلا پوائنٹ ملک مصر کا محل وقوع ہوگا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کے جغرافیائی خود و خال سے متعلق بات کریں گے۔ اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ اس ملک کا رقبہ ہوگا۔ چوتھے پوائنٹ کے اندر ہم ملک مصر کی آبادی کے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا ہمارا پانچواں پوائنٹ اس ملک کی زبانیں اور اس کے مذاہب پر مشتمل ہوگا، اور آج کے سبق کا ہمارا سب سے آخری پوائنٹ اس ملک کے وسائل سے متعلق ہوگا۔ چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، یعنی ملک مصر کے محل وقوع اور جغرافیائی خود و خال کی جانب۔ مصر کے لفظی معنی شہر کے آتے ہیں۔ یہ ملک ایک شمالی افریقن ملک ہے۔ اس ملک کے پڑوسی ممالک کے متعلق جانتے ہیں۔ مصر کے شمال میں بحیرہ روم واقع ہے، مشرق میں اسرائیل اور بحیرہ احمر واقع ہیں، جبکہ مصر کے جنوب میں سوڈان اور مغرب کے اندر لیبیا واقع ہیں۔ مصر افریقہ کے شمال مشرقی کونے پر واقع ایک صحرائی ملک ہے۔ اس کی شرقاً غرباً لمبائی 1255 کلومیٹر یعنی 780 میل اور شمالاً جنوباً چوڑائی 1086 کلومیٹر یعنی 675 میل بنتی ہے۔ ساحل قلزم کے ساتھ شمال سے جنوب تک پہاڑی سلسلہ ہے۔ قطارہ مصر کا سب سے نشیبی علاقہ ہے جو سطح سمندر سے 133 میٹر نیچا ہے۔ یہ نشیب 26,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ دریائے نیل کی وادی کو چھوڑ کر ملک کا باقی حصہ ایک سطح مرتفع کی شکل میں ہے جو بنجر، ریگستان اور ویران ہے۔ دریائے نیل کی وادی نہایت زرخیز ہے۔ نیل سب سے بڑا دریا ہے جو مصر میں 960 میل تک بہتا ہے۔ جھیل ناصر 560 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلی دنیا کی سب سے بڑی مصنوعی جھیل ہے۔ ساحل سمندر کی طوالت بحیرہ روم کے ساتھ 909 کلومیٹر یعنی 565 میل اور بحیرہ احمر کے ساتھ 1370 کلومیٹر یعنی 850 میل بنتی ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہم نے اس سلائیڈ کے اندر دو پوائنٹس کو کور کیا۔ پہلا پوائنٹ ملک مصر کا محل وقوع تھا، اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کے جغرافیائی خود و خال پر بات کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم ملک مصر کے رقبے کے بارے میں جانیں گے۔ ملک مصر کا رقبہ 10,02,000 مربع کلومیٹر یعنی 3,86,000 مربع میل ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت قاہرہ ہے۔ اس کے بڑے شہروں کے اندر اسکندریہ، جیزہ، پورٹ سعید، اسوان، اسماعیلیہ، المحلۃ الکبریٰ، حلوان اور شرم الشیخ وغیرہ شامل ہیں۔ اس ملک کا بلند ترین مقام جبل کیتھرینیا ہے، جس کی بلندی 2637 میٹر ہے۔ اس ملک کی آب و ہوا زیادہ تر گرم، مرطوب اور خشک ہوتی ہے۔ جون تا اگست سخت مرطوب نمی کے مہینے ہیں۔ ملک مصر کی مواصلات کے بارے میں جانتے ہیں۔ ملک مصر کے پاس ریلوے لائن 5063 کلومیٹر، سڑکیں 65,000 کلومیٹر طویل ہیں۔ اس ملک کے پاس ٹوٹل 85 ہوائی اڈے ہیں۔ اسکندریہ، پورٹ سعید، سوئز یہ 3 بڑی بندرگاہیں ہیں۔ مصر کے ایک قومی فضائی کمپنی بھی ہے۔ عزیز طلبہ، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ بھی مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے اس ملک کے رقبے کے بارے میں پڑھا۔ چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم ملک مصر کی آبادی اور اس کے اندر بولے جانے والی زبانوں پر بات کریں گے۔ مصر شمال مشرقی افریقہ اور جنوب مغربی ایشیا میں واقع ہے۔ عرب دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک اور افریقہ کا تیسرا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، جس کی آبادی تقریباً 100 ملین سے زیادہ ہے۔ آبادی کی اکثریت دریائے نیل کے کنارے گنجان آباد علاقوں میں رہتی ہے۔ کسی بھی ملک کی طرح مصر کی آبادی متنوع نسلوں، ثقافتوں اور لسانی روایات کی ایک پیچیدہ ٹیپسٹری ہے۔ اگرچہ مصریوں کی اکثریت عرب کے طور پر شناخت کرتی ہے، ملک کے اندر نسلی تنوع کی ایک بھرپور ٹیپسٹری موجود ہے۔ مثال کے طور پر نیوبین لوگ جو تاریخی طور پر اسوان اور وادی نیل کے آس پاس علاقے میں آباد تھے، ان کا اپنا الگ ثقافتی اور لسانی ورثہ ہے۔ بربر اور بدوی کمیونٹیز بھی آبادی کے تنوع میں اپنا حصہ ڈالتی
جاتی ہیں۔ ہر ایک منفرد رسم و رواج، روایات اور زبانوں کے ساتھ جانا جاتا ہے۔ حالیہ برسوں میں مصر، سوڈان اور شام سمیت پڑوسی ممالک سے آنے والے پناہ گزینوں اور تارکین وطن کی منزل بن گیا ہے۔ اس نے آبادی میں ثقافتی اور لسانی تنوع کی ایک اور تہہ کا اضافہ کیا ہے۔ ان کمیونٹیز کی موجودگی مصر کے سماجی تانے بانے کو تقویت بخشتی ہے، لیکن انضمام اور سماجی ہم آہنگی سے متعلق منفرد چیلنجز بھی پیش کرتی ہے۔ مصر کی زبانوں کے متعلق جانتے ہیں۔ عربی مصر کی سرکاری زبان ہے جسے آبادی کی اکثریت بولتی ہے۔ مصری عربی کی اپنی الگ الگ بولیاں ہیں جو ملک کے منفرد ثقافتی ورثے کی عکاسی کرتی ہیں۔ عربی کے علاوہ مصر میں کئی اقلیتی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ سب سے پہلا نمبر آتا ہے صعیدی عربی کا۔ یہ بالائی مصر میں بولی جانے والی ایک الگ بولی ہے۔ یہ ملک کے شمالی حصوں میں بولی جانے والی مصری عربی سے کچھ مختلف ہے۔ ایک نوبین زبان جو جنوبی مصر اور شمالی سوڈان میں نیوبین لوگ بولتے ہیں، اس کا اپنا بھرپور لسانی اور ثقافتی ورثہ ہے۔ بیجا زبان بیجا لوگوں کے ذریعے بولی جاتی ہے۔ مصر کے مشرقی صحراؤں میں رہنے والا ایک نسلی گروہ اس زبان کو بولتا ہے۔ بیجا زبان افریقی ایشیائی زبان کے خاندان کا رکن ہے۔ ڈومری زبان یہ ڈوم لوگوں کی طرف سے بولی جانے والی ایک زبان ہے، ایک پسماندہ گروہ جس کی ابتدا ہندوستان اور مشرق وسطی میں ہوتی ہے۔ ان کی زبان ان کی منفرد تاریخ اور ثقافتی شناخت کی عکاسی کرتی ہے۔ قبطی چرچ کی زبان مصر میں ایک اور اہم لسانی آثار ہے۔ اگرچہ یہ بنیادی طور پر مذہبی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ مصر کے قدیم ورثے اور خطے میں عیسائیت کی تاریخ کے لیے ایک اہم کڑی کی نمائندگی کرتا ہے۔ مصر میں لسانی تنوع ملک کے طویل اور روشن ماضی کا ثبوت ہے۔ ہر زبان صدیوں سے ہونے والے تاریخی روابط اور ثقافتی تبادلوں کی عکاسی کرتی ہے۔ مصر میں کثیر لسانی ایک حقیقت ہے۔ بہت سے افراد متعدد زبانوں میں مہارت رکھتے ہیں، اکثر علاقائی یا اقلیتی زبان کے ساتھ ساتھ عربی بولتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے اس ملک کی آبادی اور زبانوں پر گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم ملک مصر کے مذاہب کے بارے میں جانیں گے۔ مصر کی ایک بھرپور اور پیچیدہ مذہبی تاریخ ہے جو ہزاروں سالوں پر محیط ہے، جس میں قدیم مقامی عقائد، عیسائیت، اسلام اور حالیہ مذہبی تحریکیں شامل ہیں۔ ملک کا مذہبی منظرنامہ متنوع روایات کا ایک ٹیپسٹری ہے۔ ہر ایک مصری معاشرے کے ثقافتی اور روحانی تانے بانے میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ مصر کے اندر پائے جانے والے مذاہب میں سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں قدیم مصری مذہب کی۔ قدیم مصریوں نے ایک مشرکانہ مذہب پر عمل کیا جس میں دیوتاؤں کے ایک پینتھیئن شامل تھے، جن میں را، اوسیریس، آئسس اور ہورس جیسی معروف شخصیات شامل تھیں۔ ان کے مذہبی طریقے دریائے نیل کے کنارے زندگی کی تالوں سے گہرے جڑے ہوئے تھے اور ان کے عقائد تخلیق اور بعد کی زندگی کے تصورات پر مرکوز ہے۔ مندر، مقبرے اور وسیع تر رسمیں ان کے عقیدے کے اظہار کے لیے مرکزی حیثیت رکھتی تھیں۔ مصر کے پاس ایک طویل اور گہرا عیسائی ورثہ ہے جو مشترکہ دور کی ابتدائی صدیوں سے ملتا ہے۔ قبطی آرتھوڈکس چرچ، جس کے پیروکار کوپٹس کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی جڑیں سینٹ مارک کے رسولی مشن سے ملتی ہیں، جن کے بارے میں روایتی طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مصر میں عیسائیت لے کر آئے تھے۔ قبطیوں کی ایک مخصوص مذہبی روایت، زبان اور روحانی ورثہ ہے جو صدیوں سے قائم ہے۔ قبطی چرچ نے مصری ثقافت اور شناخت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس نے فن، موسیقی اور مذہبی فکر پر دیر پا اثر چھوڑا ہے۔ اسلام 7ویں صدی میں عرب فتوحات کے ساتھ مصر میں پہنچا۔ آج مصریوں کی اکثریت مسلمان ہے، جس میں غالب اکثریت کا تعلق اسلام کی سنی شاخ سے ہے۔ مصری معاشرے پر اسلام کا اثر بہت گہرا ہے جو روزمرہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو تشکیل دیتا ہے، بشمول مذہبی رسوم، سماجی رسوم اور قانونی فریم ورک وغیرہ۔ مساجد، اسلامی تعلیم اور صوفی احکامات مصر کے اسلامی ورثے کے لازمی اجزاء ہیں۔ مصر میں جہاں سنی اسلام کا غلبہ ہے، وہیں مختلف مسلم کمیونٹیز میں نمایاں مذہبی اور ثقافتی امتیازات بھی ہیں۔ مثال کے طور پر مصر میں صوفی روایت کی مضبوط موجودگی ہے، جس کی خصوصیت روحانیت، تصوف اور سنتوں کی تعظیم پر زور دیا جاتا ہے۔ صوفی احکامات نے تاریخی طور پر مصری برادریوں کی
مذہبی اور سماجی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، جو روحانی رہنمائی اور خیراتی سرگرمیاں پیش کرتے ہیں۔ عیسائیت اور اسلام کے علاوہ مصر میں چھوٹی مذہبی جماعتیں ہیں جن میں یہودیت اور بہائی عقیدے کے پیروکار بھی شامل ہیں۔ اگرچہ مصر میں یہودیوں کی آبادی پچھلی صدی کے دوران نمایاں طور پر کم ہوئی ہے، مصر میں یہودیوں کی موجودگی کی ایک طویل تاریخ ہے، خاص طور پر قاہرہ اور اسکندریہ میں۔ بہائی کمیونٹی اگرچہ نسبتاً چھوٹی ہے، ملک کے متنوع مذہبی ٹیپسٹری میں اپنا حصہ ڈالتی ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے ملک کے مصر کے اندر پائے جانے والے مذاہب پر تفصیلاً گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم ملک مصر کے وسائل کے بارے میں پڑھیں گے۔ مصر کے وسائل پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے اندر پائے جانے والی زراعت کی۔ مصر کی معیشت میں زراعت کو اہم مقام حاصل ہے۔ ملک کی 44% آبادی اس اہم پیشے سے وابستہ ہے۔ کل ملکی پیداوار میں زراعت کا حصہ 20% ہے۔ صرف 4% رقبے پر کاشت ہوتی ہے۔ برآمدات سے حاصل ہونے والی آمدنی میں زراعت کا حصہ 50% ہے۔ مصر کی زمین بھی بڑی زرخیز ہے۔ یہاں پیدا ہونے والی کپاس کا شمار دنیا کی بہترین اقسام میں ہوتا ہے۔ دیگر زرعی پیداوار میں چاول، مکئی، باجرہ، چارہ، دالیں اور تیل نکالنے والے بیج شامل ہیں۔ چاول کی برآمدات میں یہ دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ 1952، 1961 اور 1969 میں یہاں زرعی اصلاحات نافذ کی گئیں۔ مصر کے وسائل میں سے دوسرا نمبر اس کی معدنیات کا آتا ہے۔ اہم معدنی پیداوار میں تیل، فاسفیٹ، نمک، خام لوہا، سیمنٹ کا پتھر، سونا، جپسم، کارلیس، کروم اور یورینیم وغیرہ شامل ہیں۔ اس ملک کے اندر بہت سی صنعتیں بھی ہیں جس کے اندر پارچہ بافی، کیمیائی اشیاء، تیل اور اس کی مصنوعات، سیمنٹ، فاسفیٹ، یہ اس ملک کی اہم صنعتوں میں شمار کی جاتی ہیں اور ان تمام بڑی بڑی صنعتوں پر حکومت کا کنٹرول ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ بھی مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے ملک کے مصر کے وسائل کے بارے میں مختصراً جانا۔ اس کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا ملک کے مصر کے حصہ اول پر مشتمل تھا اور اس سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ ملک مصر کا محل وقوع اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کے جغرافی خود و خال پر بات کی۔ اسی طرح ہمارے سبق کا اگلا پوائنٹ اس ملک کا رقبہ تھا۔ آج کے سبق کا ہمارا چوتھا پوائنٹ اس ملک کی آبادی اور پانچواں پوائنٹ اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانیں تھی۔ چھٹے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کے مذاہب سے متعلق پڑھا اور آج کے سبق کا ہمارا ساتواں اور آخری پوائنٹ اس ملک کے وسائل سے متعلق تھا۔ تو اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔